حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماہ ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے 8 ذوالحجہ کا نام یوم الترویہ یعنی سوچو بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کو قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے میدان منا میں پہنچے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کیا ہی خوب جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے گلے اور چھری کے درمیان ایک تانبے کا ٹکڑا رکاوٹ بن گیا، جس کی وجہ سے چھری نے کام نہیں کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چہرہ نیچے کر کے لٹایا اور گدی سے گردن پر چھری چلائی، تب بھی چھری نے کام نہ کیا۔ اس وقت ندا آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹا ذبح نہ ہوا تھا، اس کی جگہ پر جنتی مینڈا موجود تھا۔ آج کی بات اسلامک یوٹیوب چینل کے ناظرین، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر حاضر ہوئے، ادھر حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے لگے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اوپر سے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھ کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کھولے اور قربانی کی قبولیت کی خوشخبری سنائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، للہ الحمد۔ تو یہ تو تکبیر تشریق کی وجہ تسمیہ اور پس منظر تھا۔ اب جانتے ہیں تکبیر تشریق کب کہنا واجب ہے۔ تو تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں، 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو ان ایام میں جو بھی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے اس کے ساتھ 1 بار تکبیر کہنا واجب اور 3 بار کہنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔